کہ پاکستان کے خلاف بھارت اوچھی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ FATF ایشیا پیسیفک گروپ کے اجلاس میں بھارت کے گمراہ کن سوالات پاکستانی ٹیم نے بھی بھرپور دفاع کیا، جس پر بھارت کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ 8 شعبوں میں فائنینشل انٹیلی مستحکم بنانے سے متعلق فریم ورک پیش کیا گیا تو بھارت نے پاکستان کے پیش کردہ فریم ورک پر عمل درآمد کے حوالے سے سوالات اٹھائے۔ کیا سوالات اٹھائے گئے، جانیں گے اکرام ہوتی سے۔ جی اکرام ہوتی، بتائیے گا۔ جی، وہاں پہ جو پاکستان نے فریم ورک پیش کیا ہے وہ 2 حصوں میں مشتمل ہے۔ ایک حصہ ٹریننگ کا ہے، ایک ہے پالیسی کا۔ پالیسی میں یہ ہے کہ جو پیسے ملتے ہیں تخریب کاروں کو ان کو روکنا ہے، اور جو ٹریننگ کا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی تخریب کار موجود ہیں ان کی سرکوبی کے لیے مختلف محکموں کو ٹرین کیا جائے اور ان کو پکڑا جائے اور ان کو بالکل ان ایکٹیو کیا جائے۔ جو اس پہ جو فریم ورک دیا گیا تھا اس میں یہ تھا کہ بینکس اور سارے ادارے مل کے ان پیسوں کو روکیں گے، ٹرانزیکشنز کو روکیں گے اور تخریب کاروں تک ان کی رسائی، پیسوں کی رسائی کو روکیں گے۔ اور جو دوسری طرف ٹریننگ کے مسئلے تھے، ان 2 میں پاکستان لیٹ ہو گیا تھوڑا سا۔ اس 2 میں لیٹ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ یہ رپورٹ کر دی گئی کہ پاکستان جو ہے اپنے ٹائم لمٹ سے، اپنے ٹائم فریم سے پیچھے ہے۔ جو فریم ورک ہے اس میں ٹائم فریم کی بڑی اہمیت تھی، لیکن وہ اتنا زیادہ پیچھے نہیں ہے۔ وہاں پہ انڈیا نے کچھ اس پہ مسائل اٹھا دیے، لیکن پاکستان نے اپنا بھرپور دفاع کیا ہے اور پاکستان نے کہا ہے کہ آئندہ پیرس میں جو میٹنگ ہوگی FATF کی، اس میں پاکستان کلیئر ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں جو چائنا کے جو صدر ہیں اس کمیٹی کے، انہوں نے بھی پاکستان کی حمایت کی کہ یہ پاکستان کو ٹائم ملنا چاہیے، لیکن پاکستان میں نے فریم ورک کے پیش کرنے میں اور اس میں جتنے بھی کلوزز ہیں اس میں لیٹ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ جی، پاکستان کو مشکلات کا بھی سامنا ہے، لیکن بھرپور دفاع کیا گیا ہے۔ اکرام ہوتی، بہت شکریہ آپ کا۔